نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت آئیے سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ فرماتے ہیں بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ جب بھی دعا مانگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسا بھی موقع ملے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ہمارے بہت سارے کام بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ایک بار پھر صبح کے وقت میں آپ کا اپنا ایک پسندیدہ پروگرام ایک نئی صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم آپ کو نعت پاک بھی سناتے ہیں، بہت ساری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی آپ تک پہنچاتے ہیں، بہت ساری گفتگو بھی ہوتی ہے، علم دین کا خزانہ بھی ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً نبی پاک کی نعتیں، اولیاء کرام کی منقبتیں اور بہت سارے کلام ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو اول تاخیر اگر شریک رہیں گے اللہ نے چاہا تو آج کی صبح بھی آپ بہت ساری باتیں یہاں سے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج بھی میرے ساتھ کچھ گیسٹ، کچھ مہمان ساتھ میں تشریف لائے ہیں جو آپ سے ہم سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میرے طرف جو دائیں طرف میرے تشریف فرما ہے، ہمارے بہت ہی پیارے اس پروگرام کے مہمان قاری احمد رضا مدنی صاحب، ماشاءاللہ جو کہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان مولانا اکرم مدنی صاحب، ماشاءاللہ علی گڑھ سے آپ کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں، آپ سے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اپنا وقت دیا۔ اور انہی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ساحل بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ آپ سب کا آنا اللہ پاک اپنی جناب پاک پہ قبول فرمائے، اور یہ پروگرام کرنا، یہ نیکی کی دعوت کے سلسلے کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے اندر آپ کو کلام بھی سناتے ہیں، کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے، تو آج بھی انشاءاللہ ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سلسلے کے اندر ایک کلام کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی ساحل بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، پہنچو در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا میں، ایک خاص
ٹکرانے لگی موج ہوا میں آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے نظارہ تو یہی ہے طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی طیبہ میں ہو سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی دنیا کا کروں کیا میری دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا تو یہی ہے دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے دنیا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے نبی پاک کے روزے کی. ہر عاشق کے دل کی صدا تھی جو ابھی ساحل بھائی نے کلام پڑھا. تمنا تو یہی ہے، ایک یہی آرزو ہے کہ جیتے جی اور مرنے سے پہلے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب ہو جائے. ناظرین، دنیا میں اور بھی بہت سارے شہر ہم نے دیکھے، بہت سارے شہروں کے بارے میں سنتے ہیں، بڑے شہر ہیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک کے نام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اتنے عاشق کسی ایک شہر کے ہم نے نہیں دیکھے جتنے عاشق مدینہ کے دیکھے ہیں. اور مدینہ منورہ کی شان میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مدینہ کی شان میں جتنے کلام لکھے گئے ہیں، اس شہر کی شان میں تعریف میں جتنے قصیدے جتنے کلام لکھے گئے ہیں، اتنے کلام کسی بھی شہر کے تعلق سے نہیں لکھے گئے۔ آخر وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سچے عاشق مدینہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اور شعر کے اندر ہی کہتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، میرے آقا مدینے میں ہیں۔ بس یہی ایک وجہ ہے، یہی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے مدینے کو مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ آج ہر آنکھ اس مبارک دربار کی زیارت کی تمنا رکھتی ہے، ہر دل یہ اپنے اندر ایک تمنا رکھتا ہے کہ اس مبارک دربار کی زیارت ہو۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی باادب باذوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر تو آج لوگوں کا جو جینے کا انداز ہے، لوگوں کا رہنے کا انداز ہے، آج کل کا جو لائف اسٹائل ہے، معذرت کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے شب و روز کا اگر جائزہ لیا جائے، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا اندازہ اگر کیا جائے، لوگوں کے لین دین کا معاملہ دیکھا جائے، اسی طریقے سے لوگوں کے کاروبار کے معاملات دیکھے جائیں، لوگوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو رہنے کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے لوگوں کی کیا سوچ بنی ہوئی ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کا کیسا ذہن ہے، نوافل اور سنن کی ادائیگی کا کیسا ذہن ہے، اور دیگر بھی جو دنیا کے معاملات ہیں، لوگوں کے جو آپسی معاملات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس نیت کے ساتھ جی رہے ہیں یا اس امید پر جی رہے ہیں کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یاد رکھیے جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے ضرور جانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا اور وہ دنیا سے نہ جائے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی 10 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 20 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 30 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 25 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 60 70 80 90 100 200 سال میں جائے گا۔ بہرحال جب بھی اس کو ہے جانا، لیکن جانا ضرور ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو اس دنیا میں جو آیا اس کو جانا ہے۔ تو یہ امید رکھنا اور اس وہم کے ساتھ جینا کہ جناب میں آیا ہوں، میں ہمیشہ رہوں گا، بڑی بڑی لمبی لمبی پلاننگ ہے، لمبی لمبی امیدیں ہیں کہ جناب 2030 تک مجھے یہاں پہنچنا ہے، 2040 تک یہاں پہنچنا ہے، 2050 تک یہاں پہنچنا ہے، 60 تک 70 تک پہنچنا ہے۔ بہت لمبی لمبی امیدیں بنا رکھی ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا بھی ضرور ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اسی فانی دنیا کے حوالے سے۔ یہ دنیا فانی ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ عبرت کی جا ہے۔ جی ہاں، یہ جو دنیا ہے عبرت کی جگہ ہے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ دنیا کے اندر لوگوں نے بڑی عیش کیے، لوگوں نے بڑے بڑے مکانات بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے محلات بنائے، لیکن اس محل کو بنانے کے بعد ان کی انٹری بعد میں ہوتی ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جیتے جی تو نہیں جا پاتے ہیں، ان کی لاش ہی اس محل کے اندر، اس مکان کے اندر جاتی ہے۔ بڑے بڑے کاروبار بنائے، بڑے بڑے سپنے ان کے ہوا کرتے تھے، لیکن ایک جھٹکے نے ان کے سارے سپنوں کو چکنا چور کر دیا۔ یہ دنیا یہ عبرت کی جا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے اپنے مہمانوں کے ساتھ بہت ساری گفتگو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید نے دنیا کی مذمت اور اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، قاری احمد رضا صاحب اگر اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی علی بھائی، آج کا جو موضوع ہے یہ عبرت کی جا ہے، یعنی دنیا یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، یہ دنیا نصیحت کی جگہ ہے۔ آج واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی یہ سوچ بن گئی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، موت ہمیں آنی ہی نہیں ہے۔ جس کو دیکھے وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کو دیکھے وہ بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکر میں ہے، جس کو دیکھے وہ مال و دولت کو زیادہ جمع کرنے کے چکر میں، جس کو دیکھے وہ دنیاوی آسائشوں کو جمع کرنے کے چکر میں، اس کا یہ ذہن ہی اس طرف نہیں جاتا کہ بھئی مجھے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ گویا بندہ یوں سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمیشہ کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہی رہوں گا، مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلے کی بہت ساری ایسے قومیں گزری، کیا ان کے پاس بڑے بڑے مکانات نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ کیا ان کے پاس طاقت و قوت نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ کیا ان کے پاس مال و دولت کا انبار نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ کیا ان کے پاس آشائشیں اور عیش و عشرت کے سامان نہیں تھے؟ بالکل تھے۔ کیا ان کے پاس باغات نہیں تھے، کھیتی باڑی نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ ہر طرح کی نعمتیں پہلے کے لوگوں کے پاس تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ انہی قوموں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو باغات اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، وزروع ومقام کریم، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کھیتی اور عمدہ مکانات چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایسی نعمتیں ان کو میسر تھی جس میں ہر طرح کے میوے تھے، ہر طرح کے آسائشیں تھی، عیش و عشرت تھی، عیش و آرام تھا، وہ سب نعمتیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے وارث کر دیا ان چیزوں کا دوسری قوموں کو۔ علی بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے دوسری قوموں کا اس کا وارث بنا دیا، یعنی جو وہ باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور مال و دولت اور عیش و آشائش والی جو زندگیاں تھی، جو نعمتیں تھی، جو آرام دہ والی چیزیں تھی، وہ ساری چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو وارث بنا دیا، تو پتہ چلا کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہیں۔ اچھا، ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، دنیا 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 کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دنیا کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کا سامان، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اصل جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، جو مال دولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، آخرت کی زندگی طلب کرو۔ تو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیا کی مذمت بیان کی، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے بالکل ہماری عکاسی کھینچی جا رہی، جو ہمارے دنیا کے اندر ہو رہا ہے وہ قرآن نے بیان پہلے سے ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہو ولعب، ٹھیک ہے، کہ یہ دنیا کی زندگی جان لو کیا ہے، کھیل کود، وزینت، اور آرائش ہے اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی بڑھائی چاہنا ہے، فخر چاہنا کہ بھئی میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں فلانے سے آگے بڑھ جاؤں، اس کے بعد اتنی دولت ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و دولت کے اندر زیادہ کی خواہش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے بس وہ اسی میں لگا رہے کہ بھئی میرا مال بڑھ جائے، میرے مال میں کثرت ہو جائے، میری اولاد میں کثرت ہو جائے، اور مجھے آرائش مل جائے، مجھے آسائش مل جائے، مجھے عیش و آرام مل جائے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کو قرآن پاک میں جگہ جگہ پر کیا ارشاد فرمایا کہ کھیل کود کا سامان ہے، کھیل کود کا سامان ہے، کھیل کود کی دنیا ہے۔ تو یہ کھیل کود کے حوالے سے مفسرین نے کرام رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ جیسا کہ علی بھائی بچہ ہوتا ہے، بچے کو اگر آپ کھلونا کا سامان دے، کھیلنے کے لیے ان کو کھلونا کا سامان دے تو وہ کچھ دیر کے لیے اس کے اندر مست رہیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ جو کھلونا بھلے اچھے سے اچھا ہو اس کو چھوڑ کر جب ان کا دل اور پیٹ بھر جائے گا پھر وہ سارے کھلونوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ دنیا بھی یہی ہے کہ بھئی ہم اس کے اندر جتنے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، جتنی بھی اس کے اندر سے یعنی آسائشیں لے رہے ہیں، آرام لے رہے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کچھ پل کے لیے، پھر ہم اس کو چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اصل زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے کوشاں کریں، اس کے لیے نیک عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ زندگی جو ہے، دنیا کی زندگی یقیناً ایک دھوکے کا سامان ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کو دھوکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اور اصل جو زندگی ہماری ہے وہ ہے آخرت کی زندگی، ایسی زندگی کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے نا۔ جنت میں جو جائے گا
وہ ہمیشہ پھر رہے گا، اور جہنم جس کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جہنم فرما دی ہوگی، اگر مومن ہوگا تو اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد وہ جتنی سزا اس کی ہے دوزخ کی پوری کرنے کے بعد جنت میں آ جائے گا. باقی جو لوگ ہوں گے جو مومن نہیں ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو وہ اصل زندگی ہے، وہ جو قیامت کا معاملہ ہوگا، وہ سارے معاملات جو ہیں اصل وہ ہے. یہ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے. مزید اکرم بھائی کی طرف بڑھوں گا، کیا فرماتے ہیں آپ اس ٹاپک کے حوالے سے، اور حدیث کریمہ کی روشنی میں بھی اگر کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ الکریم، ہمارے رضا بھائی نے بہت زبردست گفتگو فرمائی دنیا کو لے کر. قرآن مقدس میں جا بجا جو اس کا تذکرہ ملتا ہے اس کے حوالے سے بھی رضا بھائی نے بتایا. احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ دنیا کا مقام کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اور دنیا میں بندے کو رہنا کس طرح چاہیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے کو دنیا میں رہنا کس طرح چاہیے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر. اب یہ بتائیں علی بھائی کہ بندہ جب اجنبی ہوتا ہے تو وہ مطلب کیسی کیفیت رہتی ہے اس کی، وہ گھل مل تو نہیں جاتا نا. راہ چلتا مسافر کیا ہوتا ہے، وہ اس کو منزل پر جانا ہے اپنی. وہ راہ میں جو لہب و لعب کے سامان ہے، مثال کے طور پر بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ٹرین کے اندر، اور ٹرین ہی کے اندر سے اس کو دکھائی دیا اور فلاں جگہ میلہ لگا ہوا ہے، فلاں جگہ کھیل کود ہو رہا ہے. اب وہ ایسا تو نہیں ہوگا نا ٹرین سے اتر کر اسی میں جو ہے بدمست ہو جائے، وہ اپنی منزل پر جائے گا. اور بندہ مومن کی منزل آخرت ہے، بندہ مومن کی منزل جنت ہے. اب بندہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی آشائش میں بدمست ہو جاتا ہے، دنیا کے لہو و لعب میں بدمست ہو جاتا ہے، تو یہ گویا کہ ایسا مسافر ہے جس کو اپنی منزل کی خبر نہیں ہے، منزل ہی کا ہوش نہیں ہے، اور وہ دنیا میں لگا ہوا ہے. تو عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنی منزل کی فکر کرتا رہے، اور راستے کی جو الجھا دینے والی چیزیں، اپنی طرف دھیان کھینچنے والی چیزیں، ان سے بے خبر رہتا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے علی بھائی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی آشائش اور دنیا کی آرام کو جو نا وہ ایک طرف رکھیں اور اپنی منزل کی طرف نظر رکھیں. منزل کیا ہے ہماری؟ منزل جنت میں جانا ہے، منزل آخرت ہے. آخرت کو بنانے کے لیے، جنت میں جانے والے کام کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہم یہ تیاریاں کریں، تیاری کرنے کے بعد جو ہے اللہ کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور یہ ہمارا جنت میں داخلہ نصیب ہو. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے جن چینل کے ناظرین یہ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی آپ لوگ بیٹھے بیٹھے چینل پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی دنیا کی مذمت کے حوالے سے، کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، مال و دولت کے پیچھے مت پڑو، عیش و آرام کے پیچھے مت پڑو، ٹھیک ہے، آخرت کی تیاری کرو. تو پھر ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ پھر ہم گھر والوں کو پورا کیسا کریں گے، بال بچوں کی پرورش کیسے کریں گے، ماں باپ کی پرورش کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، سماج کے اندر کیسے جئیں گے. تو یہاں سے یہ پیغام نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ ہے نا ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ انہیں مسجد کے اندر آ جائیں، تسبیح و تحلیل میں لگ جائیں، عبادت و ریاضت میں لگ جائیں. یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جتنا حصہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے اتنی آپ دنیا کی تیاری کریں، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی تیاری کریں. اب ہمارا معاملہ کیا ہو چکا ہے علی بھائی کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح رہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں. آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ دنیا عبرت کی جائیں، یہ عبرت کی جائیں، ٹھیک ہے، یہ دنیا عبرت کا مقام ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے. اسی طریقے سے نوجوان آئے دن کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتا ہے، کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ صبح وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، دوپہر میں کھانا کھا رہا تھا، پھر اپنے فرینڈز کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، خبر آئی کہ مر گیا. اسی طریقے سے آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ خبریں سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ارے علی بھائی وہ فلاں بندہ اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں ارے یار کل صبح تو میں اس سے ملا ہوں، آج صبح تو میں اس سے ملا ہوں، ارے آرام سے ہنس ہنس کو گفتگو کر رہا تھا، اس کو تو کوئی بیماری بھی نہیں تھی، اس کو تو کوئی مرض بھی نہیں تھا، لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے گا. تو اچانک اس طرح کی امواتیں ہو جاتی ہیں، اچانک بندہ قبر کے اندر اتر جاتا ہے. تو یہ سمجھو اچانک اموات ہونا، اچانک موتیں ہونا، یہ ہمارے لیے عبرت ہے. دیکھتے ہی دیکھتا بندہ سمجھو قبر کے اندر اتر جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ
ایکسیڈنٹ اس کا ہو جاتا ہے. واقعہ مطلب میرے ساتھ ہوا بھی ہے ایک اس طرح کا. ابھی کچھ مہینوں پہلے کی ہی بات ہے. ہمارے اپنے شہر کے اندر ایک جنازے میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک ہمارے جاننے والے تھے, تو وہ بھی جنازے میں آئے ہوئے تھے. تو ان کو میں نے دیکھا, ان سے ملاقات بھی, ہر چیز کی بات بھی ہوئی. اگلے دن خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. جو جنازے میں آئے ہوئے تھے ہمارے رشتہ داروں میں سے تھے, وہ ہمارے مطلب جاننے والوں میں تھے. جنازے میں آئے ہوئے تھے, وہ خود جنازے میں آئے ہوئے تھے کسی کے. ہاں. اور اگلے دن خبر آئی کہ وہ جن سے میں مل کے آیا تھا جنازے کے اندر, ان کا انتقال ہو گیا. تو مطلب ایک دماغ کام نہیں کیا. کل تو صحیح تھے, اچھے سے ملے بھی تھے وہ, اور بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے نا. زیادہ مطلب عمر بھی نہیں تھی, کوئی 40 کے قریب ان کی عمر ہوگی, 40-45. صحیح ٹھیک ٹھاک جوان تھے اور صحیح ملے بھی, کوئی پتہ نہ کوئی بیماری بھی نہیں تھی. اگلے دن جب خبر آئی, ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا, کل تو میں ان سے ملا تھا, سب ٹھیک تھے, تو بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اٹیک آ گیا اچانک سے. اللہ اکبر. تو یوں مطلب ہوتا ہے. اسی طریقے سے علی بھائی, ہم جیسا آپ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, یعنی کہ ابھی رشتہ دار کے اندر تازہ بالکل معاملہ, اس کو بھی 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا ہوگا. ہمارے رشتہ دار کے اندر یہ 40-50 سال کی عمر ہوگی, ٹھیک ہے. احمد آباد میں کسی فنکشن کے اندر دعوت کے لیے وہ گئے ہوئے تھے. وہ دعوت کے بعد آئے تو اس کے بعد ان کو بخار چڑھی. بخار کے بعد وہ ایسے بستر پر گئے, ایسے چارپائی پر گئے کہ 25 دن کے اندر سارا معاملہ صاف ہو گیا. یعنی ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے, تو ان کے آنتڑی خراب ہو گئی, ان کی کڈنی خراب ہو گئی, پتہ نہیں کیا بیماریاں ہو گئی. کبھی ادھر لے جا رہے, کبھی ادھر لے جا رہے, کبھی وہ ہاسپٹل میں لے جا رہے, کبھی یہ ایکس رے کروا رہے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں 25 دن کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے جب وہ دعوت کے اندر گئے تھے, ٹھیک ہے, کیا انہوں نے سوچا تھا کہ اگلے 25 دن کے اندر, آج تو میں دعوت کھا رہا ہوں, اگلے 25 دن کے اندر میں قبر میں چلا جاؤں گا؟ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات علی بھائی ہماری نگاہوں کے سامنے, مگر پھر بھی ہم ہیں کہ عبرت نہیں پکڑتے. ہم اپنے سمجھو نگاہوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کورونا کا جو معاملہ گیا, اس کے اندر کیسے لوگوں کا انتقال ہو گیا. سارا کتنا بڑا بزنس تھا, سارا سب ختم ہو گیا. ہم اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں, پھر بھی عبرت نہیں لیتے. ہم اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبر کے اندر اتار رہے ہوتے ہیں, پھر بھی عبرت نہیں لیتے. ہم اپنے ہاتھوں سے مردے کو کفنا رہے ہوتے ہیں, کفن پہنا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم عبرت نہیں لیتے. ہم اپنے ہاتھوں سے مردے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں, پھر بھی عبرت نہیں لیتے. ہم اپنے ہاتھوں سے سمجھو قبر کے اندر مردے کو اتار رہے ہیں, یا قبر کھود رہے ہیں, یا پھر اس پر مٹی ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی ہم عبرت نہیں لیتے. اچھا, ہم یعنی کہ آئے دن یہ سمجھو اپنے محلے کے اندر اعلان سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی میت تیار ہے. فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں دن اس کی زیارت ہوگی, 40واں ہوگا, ٹھیک ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میرا بھی یہ اعلان ہوگا کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا, اس کی زیارت ہے, اس کا 40واں ہے, اس کی میت تیار ہے. تو بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, تو یہ دنیا ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے. یہ جو دنیا ہے نا, یہ اصل میں جو ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہے, بڑی لالچی ہے. اور اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ دنیا جو ہے نا, یہ ہمیں شہد دکھا رہی ہے, حالانکہ وہ زہر ہے. شہد دکھائے, حالت نے فرمایا بھی ہے نا, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. اچھا, یہ جو دنیا کا طالب ہے نا, دنیا سے محبت کرنے والا, اس کو دنیا کا شوہر کہا گیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا کا شوہر ہے, دنیا اس کی بیوی ہے, اس کی لونڈی ہے, دنیا اس کی بیوی ہے. اور یہ ایسی بے وفا اس کی یہ سمجھیے کہ بیوی ہے کہ جو مطلب اس کا ساتھ نہیں دیتی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا, میں آپ کو سناتا ہوں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے. سونے جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی
काली है। अली भाई अक्लमंदी इसी को कहेंगे ना कि बंदे को जितना जहाँ पर रहना है उतनी उसकी तैयारी करे। सही। अब मिसाल के तौर पर कोई बंदा जाता है किसी शहर किसी काम करने के लिए 1-2 दिन 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए, तो क्या वहाँ पर वो 1 महीने के लिए रेंट पर रूम लेता है? नहीं लेता। ज़ाहिर है वहाँ पर रहना नहीं है उसको लौट कर आना है अपने घर पर रहना है उसको। तो जितना दुनिया में रहना उतनी दुनिया की तैयारी करनी चाहिए। सही। और जितना आखिरत में रहना उतनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आज मैं बताता हूँ कि दुनिया में कितना रहना है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब तबारक व तआला की कसम इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम, आखिरत के सामने दुनिया इतनी ही है कि गोया बंदा समंदर के अंदर उंगली डाले, उंगली डालने के बाद उंगली निकाले तो उंगली पर जितना पानी होगा इतनी ही हैसियत, यानी इतनी ही आखिरत के सामने दुनिया है। अब बंदा गौर करे कि यार मैं जीने कितने दिन आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 100 साल मान लेते हैं, लेकिन आखिरत 100 साल आखिरत के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो दुनिया में हम आए हैं आखिरत बनाने के लिए। हमें आखिरत में रहना है, अल्लाह करीम को राज़ी करना है दुनिया में रहकर। तो हम अल्लाह करीम को राज़ी करने वाले काम करते रहें, और अल्लाह करीम को राज़ी करने वाले काम करते रहेंगे ना तो दुनिया भी हमारी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया में बंदा रब तबारक व तआला को राज़ी करेगा तो उसका घर बार छूट जाएगा, उसका कारोबार छूट जाएगा, वो बेसुकून हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह की कसम, बंदा अल्लाह को राज़ी करने में अगर लग जाता है ना, रब तबारक व तआला भी उससे राज़ी हो जाता है और वो दुनिया वाले भी उससे राज़ी हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले काम करें। जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब है। वाकई में यानी कि जो हलाल हम कमा रहे हैं तो उसका हिसाब देना है, और हराम उसका तो हिसाब नहीं, उसके लिए तो डायरेक्ट अजाब है। तो हम इस दुनिया के लिए समझो इतना ही करें जितना कि हमें इस दुनिया के अंदर रहना है, और ज़्यादातर तो हम आखिरत की तैयारी करें और अपने लिए दुनिया को इबरत की जगह समझें, इबरत का तसव्वुर लेकर इस दुनिया में रहें कि और जो भी आपके सामने इबरत की चीज़ें आएँ उस इबरत लेकर, सबक लेकर, दर्स लेकर आप अपनी ज़िंदगी को नेक बनाने की कोशिश करें, इबादत वाली बनाने की कोशिश करें। इस तरह के वाक़यात भी कई तरह मिलते हैं ना, जैसे भी आपने तज़किरा भी किया, और कई इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि आदमी जो है वो अचानक से मतलब मर गया, और इस तरह के वाक़यात भी मैं चाहूँगा कि अगर इस सिलसिले में कुछ शामिल करें, इस तरह के कुछ वाक़यात, इससे नाज़रीन को भी, और बिलख़ुसूस वो लोग जो दुनिया की मोहब्बत में बदमस्त हैं, दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे हैं, दुनिया ही को सब कुछ अपना समझते हैं, यहीं पर सब कुछ होगा, और यही मतलब कि वो समझ बैठे हैं कि सब कुछ दुनिया ही है, तो उनके लिए एक दर्स इबरत भी हो, एक समझने का सामान भी हो, सबक आमोज़ कोई इस तरह का वाक़या भी अगर नाज़रीन को सुनाया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबक आमोज़ वाक़यात हमारे सामने होते रहते हैं। अली भाई, हर दिन हज़ारों लोग इंतकाल कर रहे हैं, हर दिन हज़ारों लोग इंतकाल कर रहे हैं। अगर हम रेशियो देखें ना तो तकरीबन हर सेकंड में 7 से 8 बंदे एक्सीडेंट से मरते हैं। अच्छा, एक्सीडेंट से मरने वाले बंदे को 2 सेकंड पहले भी मालूम नहीं होता कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसा ही बिल्कुल घर वालों को भी अंदाज़ा नहीं होता। कितनी खबरें ऐसी आती हैं हमारे खुद शहर के अंदर। का तो अकरम भाई ये भी देखा जाता है ना कि आदमी जो है वो अपने ऑफिस से निकलता है, और ऑफिस से निकलता जो ना अपनी वो वाइफ को फ़ोन करता है कि खाना तैयार रखो, खाना गर्म करो, बस मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। और वो बाइक से निकलता है ऑफिस से, घर में बच्चे तैयार होते हैं, हमारे अब्बू आ रहे हैं, हमारे पापा आ रहे हैं, हमारे लिए टॉफ़ी लेकर आएंगे, हमारे लिए खिलौने लेकर आएंगे, पापा ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ हमारे लिए कुछ चीज़ें लेकर आएंगे खाने के लिए, और खाना भी गर्म हो चुका होता है, उसके लिए खाने वाले का इंतज़ार होता है कि बीवी खाना गर्म करके रखती है कि मेरे शौहर मोहतरम आएंगे, उनको खाना पेश करूँगी, लेकिन अचानक इत्तला मिलती है कि उसका तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही वाक़या हमारे शहर में हुआ जी कि एक इस्लामी भाई जो है वो घर से क्या कर निकले कि मैं सब्ज़ी लेकर आता हूँ। अच्छा, वो बाज़ार गए, सब्ज़ी ख़रीदी, सब्ज़ी ख़रीदते ही ना रोड पार कर रहे थे, वो ट्रक वाले ने उन्हें कुचल दिया। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर पापा जो है ना वो सब्ज़ी लेकर आ रहे हैं और फिर घर पर खाना बनेगा, और ख़बर आती है कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 4 बच्चियाँ वो जो है छोड़ कर गए थे। खैर, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। एक बंदे की शादी तय हुई, उस बंदे की दाढ़ी थी, माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी थी, लेकिन घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके ना उससे कहा कि तुम दाढ़ी कटा लो, ज़बरदस्ती किया। अच्छा, बंदे ने मान लिया। अब वो दाढ़ी कटाने के लिए गया, दाढ़ी उसने कटाई, शेव कराई, शेव कराने के बाद ना वो रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस करते ही एक गाड़ी ने उसको अपनी लपेट में ले लिया और इंतकाल हो गया, कुचल गया वो। इसी तरह एक वाक़या ये कि एक बंदे का ना
قبرستان کے بازو میں گھر تھا. اب اس کی شادی تھی. شادی میں رات میں پوری رات گانے باجے چلے اور ڈانس ہوا خوب زبردست طریقے سے. دوسرے دن وہ بندہ یعنی جس کی شادی تھی وہ بندہ سویا اور صبح گھر والوں نے جب اس کو اٹھایا تو پتہ چلا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز گئی ہے, انتقال ہو چکا ہے اس کا. تو ایسے ڈھیروں واقعات اگر ہم غور کریں گے نا تو ہمارے سامنے, ہمارے آجو باجو میں, آس پاس, ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں ہمیں دکھائی دیں گے. یہ بندہ جو ہے وہ کل تک صحیح تھا, اس نے ڈیل کر رکھی تھی, اس کو فلاں جگہ جانا تھا. جی ہاں, بندہ گیا ہوتا ہے گھومنے کے لیے, اپنی فیملی کو لے کر انجوائے کرنے کے لیے گیا ہوا تھا تفریح کے مقام پر, اور پھر وہاں سے اس کی لاش آتی ہے, وہاں سے اس کی لاش آتی ہے, وہ بندہ نہیں آ پاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاش بھی نہیں مل پاتی, وہ پہاڑ سے پیر سرکا اور بندہ گیا. ایسے واقعی بھی ہمارے, یہ میں آپ کو تازہ 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, ہماری گلی کا ہی میں آپ کو رضا بھائی واقعہ بتا رہا ہوں. ہماری گلی کا یہ واقعہ ہے. 4 دوست گئے ہوئے تھے ہمارے یہاں پہ ایک شہر میں جو ہے وہ پکنک ٹائم کا مقام ہے, اور وہاں پر بہت سارا پانی ہے, بہت گہرا, وہ مطلب ہے لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پر بہت گہرا بھی ہے وہ. اب 4 دوست گئے تھے مل کر, یہ بھی شاید 15-20 دن پہلے کی بات ہے, بالکل تازہ واقعہ ہے نا. 4 دوست گئے تھے, بالکل ایسے ہی تھے نوجوان, 21-22 سال کے, جو ہے نا 17-18 سال کے, کوئی اس طرح کے جوان تھے, کچھ شادی شدہ تھے, کچھ نہیں تھے. 4 لوگ گئے تھے, ہمارے بالکل جاننے والے ہیں, ہماری گلی کے رہنے والے ہیں. اب وہاں پر گئے وہ, اور تیرنا تو آتا نہیں تھا, وہ چلے گئے شوق میں دیکھتے, اور شام کو خبر آئی کہ 4 کا انتقال ہو گیا. مطلب گھر والوں کو تو اندازہ بھی نہیں تھا, بس وہ تو گئے تھے گھر والوں سے کہ کبھی آ رہے ہیں, گھومنے جا رہے ہیں, اور اس طرح مطلب لاش گھر پر آئی. جوان مطلب بوڑھے باپ کا سہارا جوان بیٹے, اس طرح مطلب اچانک سے چلے جانا. یقیناً بے وفا دنیا ہے نا یہ دنیا ایسی بے وفا ہے, اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. ہم جناب وہ امید لا کر بیٹھے ہیں, ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ارے کیا بھروسہ زندگی کا, کیا بھروسہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہم یہی اپنے اشعار میں کچھ یوں سمجھاتے ہیں. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی, یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی, یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا, پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, قبر روزانہ یہ کرتی میں ہوں اندھیری کوٹھڑی, مجھ میں ہوگی تجھ کو سن وحشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا, گھر پہ ہی رہ جائیں گے, تجھ کو
فرش خاک پر دفنائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، بے عمل بے انتہا پچھتائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یقیناً میرے محترم ناظرین کرام، یہ دنیا اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یقین جانیے میں اس وقت آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، پروگرام کر رہا ہوں، مجھے بھی یہ یقین نہیں ہے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پروگرام کو پورا بھی کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا۔ ہم نے اس طرح بھی دیکھے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ نعت پاک پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی لوگ دیکھیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پر بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا بیان پورا نہیں ہو پاتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی لوگ دیکھے ہیں تلاوت قرآن کرتے کرتے ان کی تلاوت پوری نہیں ہوتی ہے کہ بیچ میں ہی اچانک سے انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو دنیا کے چاہنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ گانا گاتے گاتے وہ ان کی موت ہو جاتی ہے، ڈانس کرتے کرتے موت ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کب آنی ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، دنیا بہت مختصر ہے، دنیا سے دل لگانا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ آئیے آج اس پروگرام کی معرفت سے آپ بھی اپنا ذہن بنائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اس فانی دنیا کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ آخرت جو باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی تیاری کریں گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے نا۔ ارے دنیا میں کیا لیں گے آپ، کتنا کما لیں گے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنا سارا پیسہ کسی نے کمایا ہو؟ بڑے بڑے امیروں کو آپ نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے، لیکن کسی کے تعلق سے آج سے ہم نے نہیں سنا کہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی قبر میں ساتھ لے کر گیا ہو، اپنے بڑے بڑے محلات کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہو، اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی سواریوں کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر گیا ہو۔ کبھی بھی نہیں سنا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا بے بس ہوتا ہے کہ اس کی تو جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی اتار لیے جاتے ہیں، اور بالکل ایک سادہ سے کپڑے جو ایک غریب کو پہنائے جاتے ہیں، فقیر کو مرنے کے بعد پہنائے جاتے ہیں، جسے ہم کفن کہتے ہیں، وہی ایک امیر سے امیر آدمی کو بھی وہی کپڑا، وہی کفن پہنایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے لو لگانا، دنیا سے دل لگانا، یہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیا۔ آئیے آج اس پروگرام کی معرفت سے نیت کریں انشاءاللہ دنیا میں جب تک رہنا ہے اپنے رب کی رضا والے کام کرنے ہیں، دنیا میں جب تک رہنا ہے ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس میں میرے رب کی ناراضگی ہو، میرا رب جن سے ناراض ہوتا ہو۔ تو نیت کیجئے، ایسی باتیں سیکھنے کے لیے، ایسی چیزیں جاننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نیک ماحول سے وابستہ ہوں، ایسے لوگوں سے جڑیں، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں کہ جو اچھی باتیں کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر کہ جہاں پر ہر ایک دنیا کی محبت سے سرشار ہے، گویا ہر دوسرا بندہ، بلکہ جو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک ہی گویا دنیا کی محبت میں، پیسوں کی لالچ میں، اور نہ جانے کس انداز سے جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑتا چلا جا رہا ہے، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر بھی اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمارے سامنے دعوت اسلامی انڈیا کا یہ دینی ماحول ہمارے سامنے ہے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا سے آپ وابستہ ہوں، ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں، آپ دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں آپ وہاں پر آیا کریں۔ اس طرح کی باتیں آپ کو ملیں گی کہ جن سے انشاءاللہ دنیا سے ہماری جو رغبت ہے وہ کم ہوگی، آخرت کی طرف رغبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آخرت میں کام آنے والے جو کام ہیں انشاءاللہ اس کو کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، میں امید کروں گا انشاءاللہ اسی طرح آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے بھی رہیں، آگے بھی جو پروگرام آئیں گے اس کو بھی دیکھیں اور خوب برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔